بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک برکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سیدنا رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مقدسہ پر جن محترم لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا، جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبی کے مطابق گزار دیں، انہیں اولیاء کرام کہتے ہیں۔ انہی مقدس و محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں نہایت ہی معتبر نام حضرت سیدنا رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ہمیشہ نماز و روزے کی اہمیت پر زور دیا اور پاکیزگی اور طہارت کا درس دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بلند و پایہ اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام میں آپ پہلی خاتون ہیں جنہیں شہرت دوم حاصل ہوئی۔ ناظرین کرام، سن 95 ہجری کی ایک بابرکت رات بصرہ کے ایک نیک سیرت انسان حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی۔ گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے موجود تھیں، تبھی آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ ولادت کے دن آپ کی والدہ کے یہاں اتنا تیل تک نہ تھا جس سے گھر میں آگ جلائی جاتی، اور نہ ہی اتنا کپڑا جس سے آپ کو لپیٹا جاتا۔ آپ کے والد نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ تک نہ پھیلایا۔ اسی پریشانی میں نیند آ گئی اور خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی و تشفی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اسماعیل، تیری یہ بچی بہت مقبولیت حاصل کرے گی اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والی بصرہ کے پاس ایک کاغذ تیار کر کے لے جاؤ کہ تو مجھ پر ہر روز 100 مرتبہ درود شریف بھیجتا اور شب جمعہ 400 مرتبہ، لیکن آج جو جمعہ کی رات گزری ہے اس میں تو درود شریف بھیجنا بھول گیا، لہٰذا بطور کفارہ حامل حذا کو 400 دینار دے دے۔ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہونے کے بعد بہت روئے اور خط تحریر کر کے دربان کے ہاتھ والی بصرہ کو بھیجا۔ خط پڑھنے کے بعد والی بصرہ نے 10,000 درہم فقراء میں تقسیم کرائے اور 4,000 درہم حضرت اسماعیل کو دے دیے۔ اس کے بعد والی بصرہ خود حضرت رابعہ کی ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت رابعہ بصری کا شمار اسلام کی ان پاک خواتین میں ہوتا ہے جن کی زندگی ابتدا سے انتہا تک صبر و شکر میں گئی۔ حضرت رابعہ بصری نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی نوعیت تھا۔ آپ کے والد محترم زمانے کی سختیاں سہتے، فاقے کرتے اور نت نئے مصائب و الام برداشت کرتے، مگر زبان سے کبھی شکایت تک نہ کرتے اور نہ کسی سے دست سوال دراز کرتے تھے، اس لیے آپ عابدہ اور زاہدہ تھیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے ہی قرآن پاک اور بزرگان دین کے اقوال سے لگاؤ تھا۔ وہ انتہائی ذہین اور فطین، شائستہ اور مہذب خاتون تھی۔ بچپن سے ہی حلال و حرام کی تمیز تھی۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دن سب گھر والے کھانے کے لیے جمع ہوئے مگر وہ کھانے سے دور رہیں۔ والد نے پوچھا کہ رابعہ تو کیوں کھانا نہیں کھاتی؟ تو انہوں نے نہایت ہی غمگین لہجے میں جواب دیا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ یہ کھانا حلال بھی ہے کہ نہیں۔ والد نے کہا کہ بیٹی یہ کیسی بات ہے، ہم کیوں حرام کھانا کھائیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دنیا میں ہمیں بھوک پر صبر کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں آگ پر صبر نہ کرنا پڑے۔ حضرت رابعہ بصری کی عمر مبارک ابھی تقریباً 5 برس تھی کہ ان کے والدین دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ ان دنوں بصرہ میں ایسا قحط پڑا کہ بھوک سے لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ہجرت کے دوران حضرت رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک ظالم شخص نے انہیں پکڑ کر ایک دولت مند کو فروخت کر دیا۔ وہ ان سے تمام کام کراتا تھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتیں اور گھر کے کام کاج کرتیں، رات کو عبادت الہی میں بسر کرتی تھیں۔ ایک رات آپ عبادت الہی میں مشغول تھیں کہ اس مالک نے آپ کو دیکھ لیا اور یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے حضرت سیدنا رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی اور انہیں آزاد کر دیا۔ آپ نے علم ظاہری حاصل کرنے کے لیے کوفہ کا رخت سفر باندھا جو اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں سے پہلے انہوں نے قرآن حکیم حفظ کیا، اس کے بعد فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کا کلام سن کر بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے۔ ان کی بارگاہ معرفت میں بڑے بڑے علماء اور صوفیاء کرام حاضر ہوتے تھے۔ ان میں سر فہرست حضرت امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ حضرت مالک بن دینار بھی حضرت رابعہ بصری سے نہایت ہی عقیدت رکھتے تھے۔
حضرت رابعہ بصری بہت ہی کم گفتگو کرتیں، اگر کوئی سوال پوچھ لیتا تو مختصر جواب دیتی تھیں، ہر بات میں قرآن آیات کا حوالہ دیتیں اور اکثر آیات میں قرآن ہی بیان کر دیتی تھیں۔ تو جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اس سے لکھ لیتے ہیں، اس لیے قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہیں بولتی کہ کہیں میرے منہ سے بری بات نہ نکل جائے اور فرشتے اسے لکھ نہ لیں۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت رابعہ بصری کے یہاں 5 درویش حاضر ہوئے۔ اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا۔ حضرت رابعہ نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا کہ مہمانوں کے کھانے کے لیے کیا گھر میں کچھ ہے؟ خادمہ نے جواب دیا کہ گھر میں صرف ایک ہی روٹی موجود ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ ایک روٹی سے کیا ہوگا، مہمانوں کے حصے میں ایک ایک ٹکڑا ہی آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ مہمان درویشوں کے پاس تشریف لے آئیں۔ گزری تھی کہ ایک سوالی نے در پر صدا دی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ روٹی ضرورت مند کو دے دو جو دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ خادمہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت رابعہ مہمانوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئیں۔ کچھ دیر کے بعد خادمہ حاضر ہوئیں اور اس نے عرض کیا، ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ تو حضرت رابعہ نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں ہیں؟ تو خادمہ نے جواب دیا کہ 2 روٹیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو، وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے اور وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ خادمہ نے روٹیاں واپس کر دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا کہ باہر ایک اور شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ آپ نے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو جواب ملا کہ 5 روٹیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی ہے، اس سے کہہ دو کہ وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ پھر تیسری بار ایک اور شخص کھانا لے کر آیا اور جب خادمہ نے آپ کو بتایا کہ 11 روٹیاں ہیں تو آپ نے مسرت لہجے میں فرمایا کہ ہاں یہ اب کھانا ہمارا ہے، اسے قبول کر لو۔ خادمہ نے کھانا لا کر درویش مہمانوں کے سامنے سجا دیا اور پھر جب درویش کھانا کھا چکے تھے تو ایک مہمان نے عرض کیا کہ 3 مختلف اشخاص کھانا لے کر آئے، 2 افراد کو آپ نے واپس کر دیا مگر تیسرے شخص کے لائے ہوئے کھانے کو قبول فرما لیا، آخر یہ کیا راز ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے درویشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ حق و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ بس اسی حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کو واپس لوٹا دیا اور ایک شخص کا کھانا قبول کر لیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں سوالی کو 1 روٹی دے کر رزق عالم سے سودا کیا تھا، پھر جب ایک شخص 2 روٹیاں اور دوسرا 5 روٹیاں، جان لیا کہ یہ حساب درست نہیں ہے۔ تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر انہیں قبول کر لیا کہ یہ عین حساب کے مطابق تھیں اور دینے والے کی شان رضاکی کو ظاہر کر رہی تھیں۔ 10 روٹیاں میری 1 روٹی کے بدلے میں تھیں اور جو روٹی میں نے سوالی کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واپس کر دی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے صبر، شکر اور توکل کی شان دیکھ کر تمام درویش حیران رہ گئے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تمام مسلمان عورتوں کے لیے نمونہ ہے اور اسے عادی قلندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار آپ کو حج کا شوق ہوا۔ ایک گدھا جو کہ بہت ہی لاغر ان کے پاس تھا، اس پر اسباب لاد کر چل پڑیں۔ بدقسمتی سے راستے میں وہ گدھا مر گیا۔ دوسرے ہمراہیوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کا اسباب لے چلیں گے۔ آپ نے کہا تم سب جاؤ، میں تم لوگوں کے بھروسے پر نہیں آئی ہوں۔ قافلہ چلا گیا اور آپ تنہا رہ گئیں۔ آپ نے درگاہ الہی میں عرض کی کہ اے ساری کائنات کے بادشاہ، کیا ایک غریب عورت کے ساتھ بس یہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ تو نے پہلے مجھے اپنے گھر کی طرف بلایا اور پھر راہ میں گدھے کو مار ڈالا اور تنہا بیابان میں آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ کی مناجات ختم نہ ہوئی تھی کہ گدھا دوبارہ زندہ ہو گیا اور آپ نے پھر اس پر اسباب لادا اور مکہ معظمہ کو چل دیں۔ یہ بات بہت ہی مشہور ہے کہ آپ نے مکہ مکرمہ کے باہر کچھ دن قیام فرمایا اور خانہ کعبہ آپ کے استقبال کے لیے خود چل کر تشریف لے آیا تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے آخری سانس تک عشق الہی کی لذت اور سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ آپ نے تقریباً وفات پائی اور آپ کا مزار بصرہ میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو قبر میں فرشتوں نے سوال کیا کہ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ من دینوں کا،
تمہارا دین کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے سوال کا جواب بعد میں دوں گی، پہلے تم میرے سوال کا جواب دو کہ تم کہاں سے آ رہے ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم آسمانوں سے آ رہے ہیں۔ تو حضرت رابعہ نے پوچھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ 500 برس کی مسافت۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم خدا کو نہیں بھولے کیونکہ تم بہت دور سے آ رہے ہو۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم خدا کو نہیں بھولے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم اتنی دور سے چل کر بھی خدا کو نہیں بھولے تو تمہارا کیا گمان ہے کہ رابعہ زمین سے 4 گز نیچے آ کر خدا و تعالیٰ کو بھول گئی ہوگی؟ حالانکہ زمین پر ایک ساتھ بھی اس سے غافل نہیں رہی۔ یہ سن کر فرشتے متعجب رہ گئے۔ یہ وہ مقام ناز ہے جس کے آگے فرشتے بھی نہیں چل سکتے۔